الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورۃ النمل کی تفسیر کا بیان آپ سن رہے ہیں. ذکر ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا. اللہ نے ان کو پرندوں کی بولیوں کا علم بھی عطا فرمایا تھا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے جانتے تھے. ہدہد ان کے پاس خبر لایا کہ ملکہ سبا ایک عورت ہے، اس کا نام بلقیس ہے، جیسا کہ بتایا گیا. اس کا تخت بہت بڑا ہے، وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں. جب وہ یہ خبر لایا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اب ہم دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا یا تو جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کی عطا سے بہت کچھ جانتے ہیں. تمام غیبوں کا جاننا، عرش عظیم کا رب ہونا، مخلوق کو پیدا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے. یہاں ایک بات واضح کر دوں، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جس کسی میں کوئی کمال مانتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی عطا کے بغیر کسی میں کوئی کمال نہیں مانتے. اللہ تعالیٰ سب کچھ خود سے جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کا علم کسی کا دیا ہوا نہیں ہے. مخلوق میں نبیوں کا علم سب سے زیادہ، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوا. نبیوں کو خود سے علم نہیں. یہ بات بھی آپ نے سن لی. اللہ تعالیٰ کے ذاتی علم، جو اس کا ذاتی علم ہے، اس کے سامنے نبیوں کے علم جو اللہ کا عطا کیا ہوا ہے
اس کو اگر شمار کریں کہ وہ کتنا ہے تو اس بارے میں علماء اہل سنت نے واضح کیا کہ کتنے سمندر ہوں، سمندر کے ایک قطرے کا کون سا حصہ ہو، تو یہ ذہن میں رہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم کے سامنے نبیوں کا علم بھی بہت ہی معمولی سا۔ اگر آج کل کچھ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ تم لوگ نبیوں کا علم اللہ کے برابر ٹھہراتے ہو، جو لوگ ایسا کہتے ہیں ان کو علم نہیں ہے۔ جن لوگوں نے ہم پر اعتراض کیا ان کی اپنی کتابوں میں ایسے جملے ہیں جن کو میں اس وقت زبان پر لانا نہیں چاہتا۔ انہوں نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ اللہ کو جب جس بات جاننے کی ضرورت ہوتی ہے وہ جان لیتا ہے۔ یہ کیسی بات ہے کہ اللہ کے علم کے لیے یہ کہنا کہ وہ جب ضرورت ہو تب جان لیتا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ اس کو ہر وقت علم نہیں ہے؟ تو جو ایسا لکھ رہے ہیں کیا وہ اللہ کی تعریف کر رہے ہیں؟ قرآن کریم واضح کر رہا ہے الرحمن علم القرآن، رحمان ہے جس نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا، اور قرآن میں ہر شے کا بیان ہے اور روشن بیان ہے۔ اسی قرآن میں ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اور جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو سکھا دیا۔ سکھانے والا اللہ تعالی۔ بھائی کچھ آواز کم کر دیں تو میں تقریر کر لوں گا، ورنہ میں بند کر دیتا ہوں۔ درود شریف پڑھ لیں ایک مرتبہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سکھانے والا اللہ تعالی ہے، سیکھنے والے اللہ کے حبیب ہیں۔ سکھائی جانے والی کتاب قرآن ہے، کمی کدھر سے ہوگی؟ کمی کا کوئی تصور؟ میں تقریر روک دیتا ہوں بھائی، ایک مرتبہ آواز کم کی تھی پھر زیادہ کیوں کی ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ علم اللہ تعالی عطا فرما رہا ہے، وہ جتنا چاہے دے۔ یہ ناپنے والے کون ہیں؟ کون سا فیتا ہے، کون سا ان کے پاس آلہ ہے جس سے یہ اللہ کا عطا کیا ہوا علم ناپ رہے ہیں؟
کس نے کہا ہے کہ نبی کا علم اللہ کے مقابلے میں ہے؟ ایسی بات کس نے کی ہے؟ معاذ اللہ۔ ہم اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوا علم مانتے ہیں، جتنا بھی اللہ نے عطا فرمایا، اور پوری مخلوق میں اتنا علم میرے نبی کے سوا کسی اور کے پاس نہیں۔ علم کے حوالے سے آپ نے گفتگو سنی ہوئی ہے۔ یہ بھی میں نے آپ کو پچھلے جمعے بتا دیا، اللہ ہدایت دینے والا، وہ چاہے جس کے ذریعے دے، کیا سبب بنے، وہ سبب بنانے والا بھی اللہ تعالی۔ ہدایت کا خالق اللہ ہی ہے، اللہ تعالی ہی خالق ہے۔ جس کو وہ ذریعہ بنا دے، وہ نبی ہو، وہ ولی ہو، تو اس ذریعے کا انکار کیا جا سکتا نہیں۔ اب یہ ملکہ سبا ایک خاتون ہے، حکومت کر رہی ہے، اس کی ہدایت کا سبب ہدہد بن رہا ہے۔ ہدہد کو کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ ہدہد کو دیکھنے سمجھنے کی طاقت کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولیاں کس نے سکھائی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے۔ کوئی اگر یہ کہے کہ وہ خود سے جانتے ہیں تو یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ اتنی بات آپ پر واضح ہو جائے۔ دوسری بات،